السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریش شاہ ناولز پہ۔ پاکستان جیت گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب میں لیٹ ہوتی ہوں تب ریزن وہی ہوتا ہے، میچ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو یہ پاکستان جیت گیا، شکر کدھر سے جیتا میں بتا نہیں سکتی، مطلب فائنل سے بالکل لاسٹ والا اوور تھا اور پھر لاسٹ والے اوور پہ پتہ نہیں اللہ کو رحم آ گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن انگلینڈ والوں کی بیڈ لک ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا لیکن ہم جیت گئے۔ ورنہ ہمارا مڈل آرڈر تو اتنا اچھا ہے کہ جیتنے کا کوئی چانسز ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم لوگ جیت گئے، شکر اللہ پاک کا۔ تو آج ہم ناول جان عشقم کی قسط نمبر 96 ریڈ کریں گے اور ناول ختم ہونے کے بہت پاس تو ایکٹیو ہو جاؤ۔ اور جہاں تک بات ہے جنونیت کی، تو جنونیت کی ایپیسوڈ کیوں نہیں آ رہی؟ پہلی قسط پہ 400+ لائک آ رہے ہیں، دوسری قسط پہ 200 بھی نہیں ہو رہے، تو میں کیوں دوں ایپیسوڈ؟ وجہ بتاؤ۔ یہ تو ہو گئی نا اپنے کام کی خود ناقدری کرنا، تو ایسا تو میں نے کرنا کوئی نہیں ہے۔ تو جنونیت کی ایپیسوڈ 2 دن میں نہیں دے پائی کیونکہ بارش کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ریزن یہی ہے کہ بارش تھی، اس لیے میں نے نہیں دی۔ آج میں دوں گی، لیکن آج میں اس وہ کنڈیشن پہ دوں گی، سوری کنڈیشن ہی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ڈیمانڈ پہ دوں گی کہ جب تک لائک نہیں ہو جاتے۔ پہلے میں نے 1000 لائکس کا بولا تو ٹھیک ہے نا، ابھی آپ لوگ ایکٹیو نہیں ہوئے، میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے کہا ہے کہ یار اتنے بھی نہ کرو نا، زیادہ لائکس مانگ رہے ہو آپ، سٹارٹنگ ہے ناول تو ٹھیک ہے یار۔ آپ نے بولا 10 ایپیسوڈ تک کوئی بھی نہیں رہا، لیکن یار آپ کی کنڈیشن بہت لو ہوتی جا رہی ہے، تو اب نا ڈیمانڈ ہے۔ آج جنونیت کے ایپیسوڈ میں 3 دوں گی، لیکن اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ آپ لوگ 1000 نہیں کر سکتے، 500 تو کر سکتے یار۔ ووٹنگ میں آپ 1100 1200 دے رہے ہو، وہ بھی یوٹیوب کی ووٹنگ میں، اور جب ایپیسوڈ دیتی ہوں تب آپ لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو آج پہلے یہ والی ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں، پھر دوسری بھی کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے نیند آ جائے اور پھر دونوں ایپیسوڈ بیچ میں ہی پڑی رہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم ایپیسوڈ نمبر 96، تحریر عریش شاہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا امریش، تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ عنایا تمہارے بلانے پر کہیں آئے گی، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے اسے کوئی بھی فرق پڑے گا؟ نہیں، وہ سمجھانے کی چیزوں سے نکل چکی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، اور اب یہ بات اس کے دماغ سے کبھی نہیں نکلے گی۔ وہ کبھی اس بات کو نہیں بھول پائے گی۔ اس کے بچپن میں جو حرکت میں نے اس کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد اس کا مجھے معاف کرنا ناممکن ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ امریش جیسے اس کی کوئی بات بھی سمجھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ وہ اسے کیا سمجھانا چاہتی تھی، اس بات کو ہی وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، جبکہ وہ بار بار اس سے وہی ساری پرانی باتیں سن کر اب اسے ان سب باتوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلکہ مقدم کی تو جیسے سوچ پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ اپنے پچھتاوے میں وہ اس حد تک گرا ہوا تھا کہ وہ اس کی بات کو سوچنا بھی اپنے لیے اذیت سمجھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، عنایا سے معافی مانگنے کی، اسے زندگی کی طرف واپس لانے کی، لیکن شاید وہ اس کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے آج ہی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ان دونوں کی وجہ سے آج تک عنایا ایک ہی جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ وہ دونوں خوش تھے، اس نے اپنی من چاہی لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات بھی کر چکا تھا، لیکن عنایا کے دماغ سے اب تک وہ سب کچھ نکلا ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس رات کی قید میں تھی جو اس نے اس کمرے میں گزاری تھی۔ وہ نشہ اب تک اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا جو مقدم نے اسے اس وقت دیا تھا۔ اس کی نیت صرف اور صرف عنایا کو اپنی بات منوانے کی تھی، لیکن عنایا کے دماغ نے اس رات کو پوری طرح سے اپنے اوپر اثر انداز کر لیا۔ وہ اس کی وجہ سے
اور اس کی وجہ وہ نشہ تھا جو وہ صرف ایک نارمل دوائی سمجھے ہوئے تھا۔ بعد میں اسے پتہ چلا تھا کہ یہ نشہ خطرناک سے خطرناک مجرم کو جرم قبول کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا کسی کو سزا سے بچانے کے لیے، یا اکثر بے گناہوں کو یہ نشہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بھی الزام اپنے سر پر لے لیں، اور پھر اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نشہ ایک میڈیسن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ نشہ پاکستان میں تو کیا دیگر کئی ممالک میں پوری طرح سے بین کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ نشہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مقدم اکثر سوچتا تھا کہ اس نے عنایا کو صرف ایک کمرے کی حد تک رکھا تھا، اور اس کے بعد جیسے کہ اس کے ڈاکٹر دوست نے اس سے کہا تھا کہ اس انسان کو ایک کمرے میں بند کر دینا، اور اس نے اسے اس کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ تقریباً چند گھنٹے اس کمرے میں رہی تھی، اور ان چند گھنٹوں میں عنایا کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ صرف 13 سال کی تھی۔ اس کا دماغ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک 13 سال کی بچی کا ہوتا ہے۔ عنایا کو بند کمرے میں اپنی ہی چیخیں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی ہی چیخوں سے خوفزدہ ہو کر اور زیادہ چیخ رہی تھی۔ وہ کمرہ بیسمنٹ میں تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز کسی نے بھی باہر تک نہ سنی، اور نہ ہی اس طرف کسی کا آنا جانا تھا۔ پہلے مقدم نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بند کر دے گا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ اسے لگا تھا کہ عنایا شور مچائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ لیکن اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہ نشہ عنایا کی زندگی پر اس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ شاید ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرتا۔ اب عنایا کی حالت دیکھ کر وہ ہر پل پچھتا رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو عنایا کا مجرم تصور کر رہا تھا۔ وہ اس سے اتنی زیادہ خوفزدہ کیوں ہے، وہ اب سمجھ چکا تھا۔ یہ سب کچھ صرف ایک سوچ کے تحت ہو رہا تھا۔ اب عنایا اس کو اپنی زندگی کا ولن سمجھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھتی تھی، اور اب کبھی بھی یہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکل سکتی تھی، اور نہ ہی مقدم اس حوالے سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور یہ بات وہ امریش کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، جو مسلسل اسے عنایا سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سامنے آتے ہی عنایا بری طرح سے کانپنے لگتی ہے۔ وہ اسے اس واقعے کے بعد عنایا نے جو کچھ برداشت کیا وہ کم تو نہیں تھا کہ وہ اسے ایک بار پھر سے اذیت میں گھسیٹے۔ لیکن پھر بھی امریش ایک ہی بات بار بار کر رہی تھی، اور اب وہ مزید اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی بات کو مان چکا تھا، لیکن ایک بات پھر بھی واضح کی تھی کہ عنایا کبھی بھی ان دونوں کے کہنے پر کہیں باہر ملنے کے لیے نہیں آ سکتی، اور اب تو شناور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا وہ اسے ان دونوں سے ملنے کی اجازت دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کا محافظ تھا۔ وہ بھی اسے اس کے سامنے آ کر واپس اندھیرے میں لے جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ پرپل کلر کی خوبصورت فراک پہن کر ہلکی سی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ آج زراور نے کہا تھا کہ وہ دونوں کہیں باہر گھومنے کے لیے جائیں گے۔ فی الحال وہ مقرر سے بات کرنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہتی تھی تاکہ پھر اسے رکنے کا کوئی بہانہ نہ ملے، ورنہ کل سے لے کر اب تک وہ مسلسل اس کے حصار میں تھی، اور اب اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ ایک تو یہاں آنے کے بعد اس کا رومانٹک موڈ ایسا آن ہوا تھا جو آف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگتا تھا کہ زراور جیسا شخص اتنا رومانٹک ہو سکتا ہے،
اور پھر بار بار وہ جس طرح سے اپنی محبت اس پر نچھاور کرتے ہوئے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو انمول سمجھنے لگی تھی۔ اس کی محبت نے اسے انمول کر دیا تھا۔ جی جان من، آپ تیار ہیں؟ اس نے ایک کمرے میں قدم رکھا تو زرشے نے جلدی سے اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا اور ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ تھا، لیکن زراور ایسا ہونے دے یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ وہ فوراً ہی اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ بڑی جلدی ہے سونیا، ذرا دیدار یار تو کرنے دو، مجھے دیکھنے تو دو کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جب اچانک ہی زرشے نے اس کا ارادہ جان کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور آپ سے بھی بچائے، ابھی تیار ہوئی ہوں میں، خبردار جو آپ نے کہ اپنا رومانٹک موڈ دوبارہ آن کیا، ہر وقت چھچوروں جیسی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ایسے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں آپ سے شادی نہیں کرتی، وہ اسے گھورتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کی کمر میں اس کا ہاتھ کافی سختی سے حائل تھا۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر رہا تھا، اس کی سانسوں کی مہک کو وہ اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، لیکن جانو، آپ شادی کے لیے تو ویسے بھی تیار نہیں تھے۔ شادی تو میں نے کی ہے آپ کی مرضی کے خلاف، زبردستی، اور پھر اگر میں شادی زبردستی کر سکتا ہوں تو پھر اب تو آپ اس دیو کی قید میں ساری زندگی کے لیے آ چکی ہیں، اب تو سب کچھ کرنے کا حق رکھتا ہوں میں۔ وہ اسے دیوار سے لگاتا اس کی گردن کو اپنی انگلیوں کی پروں کا لمس چھوڑنے لگا۔ زرشے کے سارے جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے بس سے باہر تھا۔ اپنی گردن پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، جب اچانک ہی انہیں نیچے سے آوازیں آنا شروع ہوئی۔ انایا! اسے نیچے سے انایا کی آواز آ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کا حصار توڑ کر نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اس سے مل کر بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ آپس میں ان دونوں کی ناراضگی چل رہی تھی، کیونکہ آتے ہوئے رستے میں ایک بار پھر سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پہلے فارم ہاؤس میں آئے ہوئے تھے، جبکہ شناور کا کہنا تھا کہ جو راستہ وہ بتا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور انایا کا کہنا تھا کہ وہ پہلے اسی راستے سے آئے تھے اور وہ بالکل صحیح راستہ بتا رہی ہے۔ وہ پہلے دادا جان اور زراور کے ساتھ پکنک منانے کے لیے یہاں آ چکی تھی، لیکن شناور نہ صرف اپنی بات پر ڈٹا رہا بلکہ راستہ بھی چینج کر دیا اور پھر اسے یہاں پہنچا دیا۔ اس سے پہلے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں راستے فارم ہاؤس تک جاتے ہیں، لیکن بعد میں اسے پتہ چل گیا تھا، جس پر اس نے اچھی خاصی لڑائی کی تھی، لیکن شناور نے اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے اسے جان بوجھ کر لمبا راستہ لیا ہے۔ اس نے اب تک ان کی ناراضگی برقرار تھی۔ وہ تو زراور سے مل کر اس سے باتوں ہی باتوں میں لڑنا بھی شروع کر چکا تھا، کیونکہ اس نے اس کے کمزوری دادا جان کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی، لیکن زراور نے اس کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا، بلکہ اس کی لعنتیں اور گالیاں سنتا رہا۔ یہ تم لوگ دن کے 12:30 بجے ناشتہ لے کر آئے ہو؟ میرے خیال میں تو یہ کھانے کا وقت ہوتا ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ تم لوگوں نے ضرورت سے زیادہ جلدی کر دی؟ ناشتہ کھولتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا۔
آنکھ دیر سے کھلی ورنہ ہم تو وقت پر ہی آنے والے تھے۔ میں نے ملازمہ کو رات کو ہی کہہ دیا تھا کھانا تیار رکھیں۔ شناور نے تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ وضاحت دی تھی۔ کیوں؟ رات کو بہت مصروف تھے کیا؟ اس نے آنکھ دبا کر بہت کم آواز میں کہا تھا۔ اس کی ذیومانی بات پر شناور نے کہکا لگایا۔ ہاں میں بہت مصروف تھا۔ ساری رات کسی کو گارڈ کی طرح ان کی چاکلیٹ کی حفاظت کرتا رہا ہوں جو ان میڈم نے بری طرح سے پکڑ رکھی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ان کی نیند کا فائدہ اٹھا کر ان کی چاکلیٹ نہ کھا جائے، لیکن یہ خود ہی کمال کی گارڈ ہیں۔ ایسی پکڑ رکھی تھی نا اس نے اپنی چاکلیٹ کہ مجال ہے کہ بندہ نکال لے۔ سوتے ہوئے بھی کیا حفاظت کرتی ہے اپنی چاکلیٹ کی۔ نہ جانے کس کھوتے نے اسے وہ چاکلیٹ دی تھی۔ اس نے زراور کے ساتھ اپنا دکھ بانٹتے ہوئے بتایا، جس پر زراور کا نہ رکنے والا کہکا سٹارٹ ہوا۔ وہ کھوتا میں ہوں یار، میں نے تو صرف قسم دی تھی کہ اسے ایک سے زیادہ نہ کھائے۔ زیادہ میٹھا اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مجھے تھوڑی پتا تھا۔ میں نے اس کو 5 چاکلیٹ دی تھی اور 4 اس نے رات کو ہی کھا لی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک صبح کھا لے گی، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرنے والی ہے، زراور نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جبکہ شناور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی قسم کی وجہ سے وہ چاکلیٹ صبح تک زندہ سلامت تھی، اور پھر اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں شناور چاکلیٹ کھا نہ لے، اسی لیے اس نے ساری رات اسے ہاتھ میں پکڑے رکھا تھا۔ زراور اس کی شادی کیوں کروائی گئی؟ اسے سچ میں خوابوں کی دنیا میں کسی چاکلیٹ کا جزیرہ خریدنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ شناور خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتے ہوئے بولا، جبکہ زراور نے اس کے دکھ پر اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے دلاسا دیا تھا۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 96۔ تو ہم لائک کیا کرو یار، یہ والا اس کا میں لائک آف کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی لمیٹڈ لائکس کیا ہوتے ہیں اس ناول پہ، جبکہ جنونیت ناول پہ یار میرا فیوریٹ ناول ہے، میں اس کو اتنا عرصہ لکھتی رہی ہوں، اور پھر اتنا عرصہ لکھنے کے بعد میں نے اس کو دینا شروع کیا، تو یار اس ناول پر نا میرا بالکل دل نہیں کر رہا اس طرح سے دینے کا، تو وہ میں نے یوٹیوب اسپیشل ہے ناول، وہ کبھی آئے گا، فیس بک پہ نہیں آئے گا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ والا ناول آئے گا۔ ناول جو دوسرا میرا چل رہا ہے فیس بک پہ، اس کی 4 یا 5 ایپیسوڈ باقی ہیں، میری تنہائی میری جہاں پہ بنی ہے سائیاں، اور تھینک یو سو مچ، اتنی بار پڑھا ہوا ناول، اتنی جگہ پوسٹ ہوا ہوا ناول پر بھی اتنے سارے لائکس مل رہے ہیں، تو تھینک یو سو مچ، کیونکہ مجھے لگا تھا یار 300 400 200 ایپیسوڈ پہ لائک آئیں گے، لیکن آپ لوگ 2 ہزار لائکس دے رہے ہو، تو یار بہت بڑی بات ہے، تھینک یو سو مچ۔ اتنا پرانا ناول ہے، میرے خیال میں میرا 3rd ناول ہے وہ، اور وہ ناول میں نے ایک ویب کے لیے لکھا تھا، ایک خاص بندی کے لیے، تو اب وہ بندی شاید ان کی شادی ہو چکی ہے یا وہ کہیں چلی گئی ہیں، تو اب وہ اس ویب کا حصہ ہیں نہیں ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ناول میں نے فری آف کاسٹ دیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے ان ریڈرز کو دیتی ہوں جن کو ابھی تک یہ ناول پڑھنے کو نہیں ملا، جن لوگوں نے نہیں پڑھا، تو اس لیے میں نے وہ ناول ریٹن میں پوسٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویب پہ جا کے نہیں پڑھ سکتے، یوٹیوب پہ جا کے نہیں پڑھ سکتے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں فری میں وہ ناول دوں گی۔ اس کے بعد ایک اور بھی ہے میرے پاس ویب والا ناول، جو کہ میں نے فری آف کاسٹ ایک ویب کو دیا تھا، تو وہ بھی میں جلد ہی لانے والی ہوں۔ وہ میرے خیال میں جان عشقم کے بعد جو بریک لوں گی میں بیچ میں، وہ والا کروں گی، کیونکہ جو ناول میرے ویب کو دیے تھے نا اس کے میرے پاس رائٹس نہیں ہیں، مطلب وہ ریٹن میں نہیں ہے میرے پاس کدھر بھی، تو اس کو میں وہ کر رہی ہوں، دوبارہ سے لکھ رہی ہوں، ٹائپنگ کرنے میں اس کو بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے اس کی ایپیسوڈ ذرا لیٹ آتی ہے، ورنہ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں ایک ہی باری میں سارا دے دوں۔ خیر اب انشاءاللہ میں دوسرے ناول کی ریکارڈنگ کر لوں، اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو تم زیست کا حاصل ہو کہ ایپیسوڈ
ریکارڈ کروں گی. اگر نہیں بچا تو اٹس اوکے, کل دے دوں گی, کیونکہ وہ تو آپ سب نے پڑھا ہوا ہی ہے. وہ میں بس اس کی ایک تو میں پروف ریڈ سوچ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک بار میں ریڈ کر کے پھر وہ ہو جاتی ہے نا پڑھ کے, تو ایک وہ اس کو پروف ریڈ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں وہ اپلوڈ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے اپنے سارے ناول اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کرنے تاکہ میں کاپی رائٹ کلیم کر سکوں. تو انشاءاللہ ملوں گی میں آپ کو جنونیت ایپیسوڈ کے ساتھ, تو تھوڑی دیر ویٹ کریں, اور تب تک کے لیے اپنی ڈیٹ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.